السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دعوت اسلام۔ اس کے ہم نے مشقی سوالات کرنے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 32 پر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھائی کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی جانے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ آمادگی کے لیے طلباء سے کہا جائے گا کہ اس آیت کی وضاحت کریں۔ آیت ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بھوک پیاس برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی برے کاموں سے رکے رہنا، اپنی زبان کو برائی اور برے الفاظوں سے روکے رکھنا، اپنے آپ کو برے کاموں اور بری حرکتوں، بری سوچوں سے پاک رکھنا، اور یہ نیت رکھنا کہ جو میں نے یہ بھوک پیاس برداشت کی ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے۔ اور روزے میں عبادات کرنا، خاص طور پر نماز۔ اور جب یہ سب نیت رکھ کر انسان روزہ رکھتا ہے، ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، کہ روزہ تم نے میرے لیے رکھا تو پھر میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سبق کے مقاصد کیا ہیں۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، نزول وحی کا واقعہ بتا سکیں گے، وحی لانے والے فرشتے کے متعلق بتا سکیں گے، تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں۔ یعنی جو آپ کے آگے آنے والے سوالات ہیں آپ نے ان کو سوچ کر بہت اچھے انداز میں اور مکمل جواب کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سوالات کون سے ہیں۔ مشقی سوالات ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف کن کو حاصل ہوا؟ یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستیاں کون سی تھیں، کنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ آپ کے سبق کے آغاز میں ہی پہلی ہیڈنگ میں اور دوسرے پیراگراف میں دیا گیا ہے۔ خفیہ تبلیغ ہیڈنگ ہے اور دوسرا پیراگراف ہے۔ آپ سوال کا جواب اس طرح سے لکھیں گے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل ہوا۔ جواب دوبارہ سنیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت خدیجہ جو کہ ان کی وائف تھیں، حضرت علی جو کہ ان کے کزن تھے، بچے تھے اس وقت، حضرت زید بن حارثہ جو کہ غلام تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو حاصل ہوا، اور یہ ان کے بہت اچھے اور قریبی ساتھی تھے۔ یعنی یہ چار ہستیاں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، خاندان کو اعلانیہ دعوت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو وہ ساری بات سننے کے بعد اور اس دعوت کے موقع پر حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ صفحہ نمبر 31 اور دوسرا پیراگراف، اس کی دوسری لائن، حضرت علی نے فرمایا، اگرچہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ جواب دوبارہ سنیے۔ اہل خاندان کو اعلانیہ دعوت والی ہیڈنگ ہے اور اس کا دوسرا پیراگراف ہے، اگرچہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔
آپ نے بالکل ایسے ہی اس جواب کو لکھنا ہے، آپ اپنی کتاب سے مدد لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کیا فرمایا؟ یعنی جب دعوت دی تھی، اسلام کی طرف بلایا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بالکل یہی ہیڈنگ، اہل خاندان کو اعلانیہ دعوت، اور اس پیراگراف سے پہلے والا پیراگراف ہے اور اس کی آخری لائن، یعنی پہلا پیراگراف اور اس کی آخری لائن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ دین کے معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا؟ آگے سوالیہ نشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ دین کے معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا؟ صفحہ نمبر 31۔ چوتھا سوال دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر لوگوں سے کیا فرمایا؟ یعنی جب اسلام کی دعوت دینی تھی، اہل مکہ کو دینی تھی، پہلے تو خفیہ طریقے سے دی، پھر خاندان والوں کو دی، پھر مکہ والوں کو دی۔ تو جب کھلے عام مکہ والوں کو دعوت دی تو اس وقت انہوں نے ان سے کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 31 اور بالکل آخری پیراگراف ہے، اور یہ آپ کے سبز رنگ کے ایک باکس میں اس کو دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب لوگ پکار اٹھے، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس صفحہ نمبر 31 تا 32 تک اس سوال کا جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، اعلانیہ دعوت والی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ یعنی اہل مکہ کو جب اعلانیہ دعوت دی تھی تو اس وقت جو آیت نازل ہوئی تھی اس کا آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 31، ہیڈنگ ہے اہل مکہ کو اعلانیہ دعوت، اور یہ نارنجی رنگ کے یعنی اورنج کلر کے باکس میں دی گئی ہے۔ ترجمہ ہے، پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں، آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے، سیم ٹو سیم ایسے ہی لکھنا ہے، چوتھے سوال کا جواب بھی اور پانچویں سوال کا جواب بھی۔ بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ نوٹ آپ کے لیے دیا گیا ہے، مندرجہ بالا سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے۔ اوپر یہ 5 جو سوالات آپ کو بتائے گئے ہیں اور ان کے جوابات وہ سب آپ کاپی پہ لکھیں گے۔ معروضی سوالات دیکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر 32 اور 33، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 پر خالی جگہ پر ہے اور سوال نمبر 3 پر ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں کہ گھر کا کام کیا ہے۔ صفحہ نمبر 32، سوال نمبر 1 کا جز الف بے جیم دال ہے، یعنی 5 سوالات ہیں جو کہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ الف بے جیم دال ہے۔ صفحہ نمبر 32 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں۔ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ برائے مہربانی جوابات پورے لکھیے گا اور جو احادیث یا آیات ہوتی ہیں ان کو بالکل ہی ویسے لکھیں، آپ کتاب سے مدد لے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔